فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تفسیر سورہ تحریم کی۔ مفکر ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری، ترجمہ کیا ہے حجت الاسلام سجاد حسین مہدوی صاحب نے۔ آئیے سورہ تحریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم
كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العلي العظيم۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تفسیر بیان کریں گے۔ ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری خلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا نبینا مولانا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ترجمہ پیش کریں گے 1 سے 4 تک کی آیات کا۔ پیغمبر، آپ اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے، اور اللہ آپ کا مولا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو خبر کر دی اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے بعض باتوں کو اس سے بتایا اور بعض سے آراز کیا۔ پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ تو آپ نے کہا خدائے علیم اور خبیر نے۔ اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ سورہ تحریم بھی سورہ طلاق کی طرح یا ایھا النبی سے شروع ہوئی ہے۔
ہمارے پاس قرآن میں صرف 3 صورتیں ہیں جو یا ایھا النبی سے شروع ہوتی ہیں، سورہ تحریم، سورہ طلاق اور سورہ احزاب۔ سورہ تحریم وہ سورہ ہے جس کا آغاز اس حال میں ہو رہا ہے کہ یہ اشارہ کر رہی ہے ایک ایسے ماجرے کی طرف جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بعض ازواج کے درمیان پیش آیا تھا، جو بات قرآن سے سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے بہت سے پہلو تاریخ نے بیان کیے ہیں، اور اس کے کچھ مختصر سے حصے ہیں جو تاریخی اعتبار سے کچھ زیادہ واضح نہیں ہیں۔ وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کو جو ان پر حلال تھی ایک قسم کے ذریعے اپنے اوپر حرام کر لی ہے۔ یہ کام اپنی حد تک ایک جائز کام ہے۔ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں عہد، نظر اور قسم بھی ہے، یعنی انسان ایک نظر کے ذریعے سے اپنے کسی چیز کو واجب یا حرام کر سکتا ہے۔ البتہ نظر کے باب میں رجحان کی شرط کے تحت یہ کام کیا جا سکتا ہے، یا کسی مباح یا مستحب کام کو قسم کے موجب اپنے اوپر واجب کر لے، یا ایک مکروہ کو اپنے اوپر حرام کر لے، یا ایک مباح کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ مثلاً ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، بار بار ارادہ کرتا ہے کہ سگریٹ نہیں پیے گا، نہیں چھوڑ پاتا، پھر قسم کھا لیتا ہے کچھ مدت کے لیے یا ہمیشہ کے لیے سگریٹ نہیں پیوں گا۔ یہی کہ اس نے قسم کھائی، اب سگریٹ پینا اس کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، یعنی اگر پینا چاہے گا تو اسے کفارہ دینا ہوگا، کچھ مختصر سے فرق کے ساتھ جو فقہ میں نظر اور عہد اور قسم کے درمیان موجود ہے۔ عنوان ہے آیات کا مفاد۔ بہر صورت فقہ میں درپیش مسائل میں ایک مسئلہ یہی ہے کہ انسان قسم کے ذریعے کسی مستحب یا مباح کام کو اپنے اوپر واجب یا کسی مکروہ یا مباح کام کو اپنے اوپر حرام کر سکتا ہے۔ آیت اتنا ہی بتا رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسی چیز کو جو حلال و مباح تھی اسے قسم کے ذریعے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور اس کام کو اپنی بعض ازواج کی خوشنودی کے حصول کے لیے کیا۔ اب اپنی بعض ازواج کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس سے کیا مراد ہے؟ آیا اس طرح سے تھا کہ اس بیوی کو کوئی لگاؤ نہیں تھا اور پیغمبر نے اس کا لگاؤ حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا، یا نہیں؟ اپنی ازواج کی اذیتوں کا شکار تھے اور ان کی تکلیفوں سے نجات کے لیے انہوں نے اس حرام کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرا معاملہ تھا، کیونکہ اس کے فوراً بعد ان 2 ازواج سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارا معاملہ اب 2 چیزوں کے درمیان ہے، توبہ کرنا اور اپنے کام کو جاری رکھنا۔ اگر توبہ کر لو تو توبہ کرنی ہی چاہیے کہ تمہارے دل فاسد ہو گئے ہیں، لیکن اگر اس کام کو جاری رکھا، یعنی یہاں پہ دھمکی والا انداز ہے، تو خدا اپنے نبی کی حمایت کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ بعض ازواج کی جانب سے اذیت کا تھا، کیونکہ لفظ ان تتوبہ آیا ہے، اور آیت سے یہ بھی استفادہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی راز کسی ایک زوجہ کو بتایا تھا اور اس سے عہد لیا تھا کہ وہ یہ کسی کو نہیں بتائے گی، اور وہ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کے برخلاف گئی اور جا کر دوسری زوجہ کو جس سے وہ بہت مانوس اور آپس میں دوست تھی بتا دیا۔ بعد ازاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے ذریعے آگاہ ہو گئے کہ راز ان دونوں کے درمیان فاش ہو گیا ہے۔ اس سے فرمایا کیوں جا کر اس کو بتایا؟ اس نے تعجب کیا، کہا آپ کو کس نے بتایا؟ کہ میں نے اس سے کہا ہے۔ فرمایا خدائے آگاہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم نے اس راز کو فاش کر دیا۔ اب قرآن میں اس واقعے کی کچھ بنیادی باتیں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں، لیکن خصوصیات کو مبہم رکھا گیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو قسم کے ذریعے اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن وہ چیز کیا تھی یہ بیان نہیں ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کو ایک راز بتایا اور اس نے فاش کر دیا اور دوسری کو بتا دیا۔ جس کو راز بتایا گیا تھا وہ کون تھی؟ کہ جس نے دوسری کو بتایا تھا، لیکن اجمالاً اتنا معلوم ہے کہ کوئی راز تھا، اور راز کیا تھا اس کو بھی قرآن نے مشخص نہیں کیا۔ وہ 2 تھیں جن پر قرآن شدت سے حملہ کرتا ہے،
یعنی بتاتا ہے کہ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کر رہی تھیں، تظاہر کر رہی تھیں۔ تظاہر کا مادہ ظاہر سے ہے، یعنی یہ ظاہر زوئیں سے ہے، یعنی ایک دوسرے کی پشت پناہی کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اقدام کرتی تھیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں اپنے اس راستے سے لوٹ جانا اور توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ ہی کرنی چاہیے کہ تمہارے دل منحرف ہو گئے ہیں، اور اگر نہیں کی تو خدا قدرت الہی کے ساتھ، جبرائیل قدرت وحی کے ساتھ، حتیٰ کہ اصلی طاقت اور درمیانی طاقتوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ مومنین کے صالحین ترین فرد اور تمام فرشتے ان کی حمایت میں ہیں۔ قرآن نے معاملے کو اتنی سنجیدگی سے لیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ اس بات کی تو تصریح کرتا ہے کہ یہ 2 عورتیں تھیں، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ 2 بیویاں کون سی تھیں۔ پھر کہتا ہے جس بیوی نے فاش کیا تھا اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خبر دی تھی کہ تم نے فاش کر دیا ہے، اور وہ حیرت زدہ ہو گئی اور بولی آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا نے خبر دی ہے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کا ایک حصہ اس بیوی کو بتایا اور دوسرے حصے کو چھپا لیا، یعنی جب اس کے سامنے لائے تو بھی ایک حصہ اس کے سامنے لائے اور دوسرے حصے سے کریمانہ انداز سے صرف نظر کر گئے۔ جو برا کام انہوں نے کیا تھا، سازش جیسی چیز، اس کے ایک حصے کو پیغمبر ان کے سامنے لائے اور دوسرے کو نہیں لائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق کریمانہ عمل انجام دیا۔ اب یہ جو حصہ ان کو بتا دیا وہ کیا تھا اور جو نہیں بتایا وہ کیا تھا، اسے بھی قرآن نہیں بتاتا۔ عنوان ہے تاریخ اور حدیث کی توضیحات۔ پس قرآن کی ان آیات سے ہم کچھ باتوں کو کمال صراحت کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ باتوں کو قرآن نے اجمال اور ابہام میں رکھا ہے اور یہاں نہیں کیا اور بیان نہیں کیا۔ اب جب کہ قرآن نے بیان نہیں کیا تو کیا تاریخ نے بیان کیا ہے؟ تاریخ اور حدیث اور اقوال مفسرین نے آیا معاملے کو واضح کیا ہے یا نہیں؟ جو بات مفسروں کے نزدیک خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی قطعی اور مسلم ہے وہ یہ کہ وہ عورت جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راز بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس کو فاش نہ کرنا، وہ جناب عمر کی بیٹی بی بی حفصہ تھی، اور وہ عورت جس کے پاس بی بی حفصہ نے وہ راز فاش کر دیا تھا وہ بی بی عائشہ تھی۔ اور ان دونوں عورتوں سے قرآن کہتا ہے کہ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں سے باز آ جائیں یا توبہ کر لیں۔ شیعہ اور سنی کا اتفاق ہے کہ وہ بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ تھی۔ ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ شیعہ ایک بات کہتے ہیں اور سنی دوسری بات، اس اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ایک دو حدیث روایات یا تاریخ نہیں بلکہ مسلمات میں سے ہے کہ ان احادیث میں سے ایک حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، ان 3 میں جو کہ اہل تسنن کی کتب حدیث میں معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں آئی ہے یہ حدیث۔ میں نے کتاب مسئلہ حجاب میں ایک مناسبت سے اس حدیث کو ان 2 کتابوں سے نقل بھی کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی دن خود جناب عمر سے پوچھوں کہ قرآن میں سورہ تحریم میں جن 2 عورتوں کے لیے آیا ہے وہ کون تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حج کے لیے جاتے ہوئے میں ان کے ساتھ تھا۔ ایک مقام پر جناب عمر گھوڑے سے اترے تاکہ طہارت اور وضو کر لیں۔ جب وہ وضو کرنے کے لیے آئے تو میں برتن ان کے قریب لے گیا اور میں پانی ڈال رہا تھا اور وہ وضو کر رہے تھے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کیونکہ جناب عمر انتہائی سخت مزاج اور ہیبت ناک انسان تھے، اور ابن عباس ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے خود یہ کہا کہ جب تک عمر زندہ تھے میں فلاں مسئلے کے اظہار کی جرت نہ کر سکا کیونکہ وہ ان کی خواہش کے برخلاف تھا۔ میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث تھی پھر بھی بولنے کی جرت نہ کی۔ اب یہاں پہ موقع کو غنیمت جانا اور کہا یا امیر المومنین، یہ جو قرآن میں آیا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 اور 2 پڑھی، اور قرآن
اس طرح سے ان دو عورتوں پر تنقید کرتا ہے، وہ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا چہرہ موڑا اور کہا، حیرت ہے تم پر کہ تم یہ سوال کر رہے ہو۔ عائشہ اور حفصہ۔ پھر خود جناب عمر نے پورا واقعہ تفصیل سے نقل کیا۔ البتہ اس واقعے میں انہوں نے بہت سے پہلوؤں کو واضح نہیں کیا، لیکن قدر مسلم یہ ہے کہ اس ایک بات کو پوری طرح صراحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ جناب عمر نے ابن عباس کے سامنے ایک مقدمہ بیان کیا، کہا، جس زمانے میں ہم مکہ میں ہوتے تھے تو اپنی بیویوں پر مسلط ہوتے تھے، ہماری بیویوں میں اپنے شوہروں کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں تھی۔ خلاصہ یہ کہ وہاں مرد کی حکومت تھی، عورتیں بہت پست اور ذلیل تھیں۔ مدینے والوں میں معاملہ برعکس تھا، ان کی عورتیں ان پر مسلط تھیں اور جو اطاعت مکہ کی عورتیں اپنے شوہروں کی کرتی تھیں وہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری اپنی بیوی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جناب عمر کی تمام تر درستی اور باوجود ان کی بیوی ان کے سامنے کھڑی ہو جائے بہت بڑی مشکل ہے۔ میں نے بات کی، دیکھا کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہے اور جواب دے رہی ہے۔ میں نے کہا، عجیب، مدینے والوں کی عورتوں کی عادتوں نے تمہاری عادتیں بھی بگاڑ دی ہیں، میرے سامنے اس طرح باتیں کر رہی ہو۔ کہنے لگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ان سے اسی طرح باتیں کرتی ہیں۔ میں نے کہا، سچ کہہ رہی ہو؟ کہنے لگی، ہاں۔ میں نے کہا، وائے ہو میری بیٹی حفصہ پر۔ اور اس کے بعد میں مدینے اپنی بیٹی کے پاس آیا، کہا، بیٹی میں نے سنا ہے کہ تم لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتی ہو اور اس قسم کی باتیں کرتی ہو، مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت رویہ رکھتی ہو اور کبھی ناراض ہو جاتی ہو۔ ایسا نہ کرو، یہ کام تمہارے لیے خطرناک ہے۔ جو واقعہ انہوں نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک گھر تھا مدینے کے اولا یعنی مدینے کے اونچے مقام پہ، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ مدینے کا اونچا علاقہ مدینہ جنوب مشرقی حصہ ہے جہاں آج کل نخولہ ہے۔ مدینے میں باغ اور باغستان تھے، یعنی ایک حصہ تو شہر تھا جہاں پہلے حصار بھی ہوتا تھا، وہ بہت محدود اور مسجد نبوی کے اطراف کا علاقہ تھا، لیکن مدینے والے باغدار تھے اور ان کے کئی باغ تھے۔ ان کے باغوں میں گھر ہوتے تھے جو خود مدینے سے کافی دور ہوتے تھے۔ جناب عمر کا ایک گھر اولا میں تھا، تقریباً شہر مدینہ سے باہر اور مدینے سے کافی دور۔ میرا ایک پڑوسی بھی تھا، چونکہ فاصلہ بہت تھا اس لیے ہم ہر روز مدینے کے مرکز اور مسجد نبوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہیں جا سکتے تھے۔ میں نے اس پڑوسی کے ساتھ باری رکھ لی تھی کہ ایک روز وہ جاتا تھا مغرب تک شہر میں رہتا اور واپس آ کر مجھے ساری باتیں دیا کرتا تھا اور ساری خبریں بتاتا تھا، اور ایک دن میں آتا تھا اور اسے ساری خبریں دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں جو خبریں ہم تک پہنچ رہی تھیں شمال سے آنے والی وحشتناک خبریں تھیں، یعنی غسانیوں کے علاقے سے جو موجودہ شام میں تھے۔ خبریں آ رہی تھیں کہ غسانی آمادہ ہو رہے ہیں، اپنے گھوڑوں کی نال بندی میں مصروف اور مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ وہ بہت طاقتور تھے اور مذاق نہیں تھا، مسلسل وحشتناک خبریں آ رہی تھیں۔ یہاں پہ حاشیے میں ہے کہ بنی غسان عرب بادشاہوں کا ایک سلسلہ تھا جو رومیوں کی زیر حمایت تھے، اور مسلمان ان کے درمیان اس سے پہلے جنگ موتا بھی ہو چکی تھی جس میں جناب جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تبوک بھی انہی کے ساتھ ہوا تھا جس میں جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ان کے علاقے کا مدینے سے فاصلہ تقریباً 100 فرسخ تھا۔ ایک دن جبکہ میرے دوست کی باری تھی، میں گھر میں تھا، ایک مرتبہ دیکھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہو رہی ہے۔ گھر والوں نے دروازے پہ جا کر پوچھا کہ کون ہے۔ دیکھا کہ میرے اسی دوست کی آواز ہے، کہہ رہا ہے گھر میں ہے یعنی مجھ سے ملنا چاہ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بہت وحشت زدہ ہو رہا ہے۔ میں باہر آیا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت اہم اور بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا؟ غسانیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کہنے لگا نہیں، اس سے بھی بڑا۔ جب میرے پڑوسی نے یہ کہا تو میں نے کہا حفصہ بدبخت ہو گئی، میں نے اس سے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسا نہ کرنا۔ پھر میں اٹھا اور مسجد نبوی چلا گیا، دیکھا کہ ایک ہنگامہ شور شرابہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار کراہت اور ناپسندیدگی کی خاطر ایک کمرے میں جو شاید بالائی منزل پر تھا وہاں آ گئے ہیں۔
اور ایک سیاہ فام دروازے پر کھڑا ہے اور لوگ جمع ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ میں حفصہ کے پاس پہنچا اور دیکھا حفصہ بھی رو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو طلاق دے دی ہے؟ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، البتہ طلاق کا معاملہ نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جھوٹی افواہ تھی۔ میں نے اوپر جا کر اس سیاہ فام سے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے اجازت لے لو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور آ کر کہا میں نے عرض کیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ میں واپس لوگوں کے درمیان آ گیا، کچھ دیر کھڑا رہا، لیکن تاب نہ رہی تو دوبارہ جا کر کہا میرے لیے اجازت لے لو۔ وہ گیا اور آ کر کہنے لگا میں نے عرض کیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ آخرکار مجھے بلایا اور کہا آ جاؤ۔ میں گیا اور میں نے جا کر پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب عمر اس واقعے کو یہاں سے ملاتے ہیں اور اس بات کو قبول کرنے کے بعد کہ آیت ان تتوبا الی اللہ فقط سے مراد بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ ہیں، اور واقعے کو لے جاتے ہیں اور اس چیز کی جانب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج نے انہیں اس طرح سے پریشان کیا ہوا تھا کہ قریب تھا کہ وہ سب کو طلاق دے دیتے، لیکن یہ بات بہر صورت مسلم ہے کہ وہ بات جو جناب عمر نے کہی ہے وہ درست ہے کہ ان دو عورتوں سے مراد بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ ہیں، اور یہ واقعہ ایک الگ واقعہ ہے جسے اس واقعے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ واقعہ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ والے واقعے سے علیحدہ واقعہ ہے، کیونکہ اگر یہ واقعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج سے متعلق ہوتا تو قرآن صرف دو عورتوں کی طرف اشارہ کیوں کرتا اور کہتا ان تتوبا تم دو عورتیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس واقعے سے ہٹ کر ہے۔ بس شیعہ و سنی کا اتفاق ہے مراد بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اس حد تک تھا کہ قرآن انہیں توبہ کی دعوت دیتا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تظاہر کرنا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کرنے کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہو گئی تھیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے توبہ کر لو۔ البتہ گناہ کبیرہ ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے علاوہ کوئی اور گناہ کبیرہ ہو۔ اذیت دینا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا خود بدترین گناہ کبیرہ ہے، اگرچہ زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے۔ عنوان ہے واقعے کی جزیات کے بارے میں احتمالات۔ اب یہ کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا دباؤ ڈالا اور پیغمبر کو کس معاملے میں اذیت دی کہ پیغمبر نے اس حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سودا کے گھر میں کوئی شہد یا شہد کا شربت نوش جان کیا تھا۔ بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ نے مل کر پروگرام بنایا۔ ایک نے کہا ایک بات میں کہوں گی، تم بھی وہی کہنا۔ اس مرتبہ پیغمبر آئیں تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے کتنی بدبو آ رہی ہے، کیا کھا کے آئیں؟ تم بھی یہی کہنا، آپ کے منہ سے کتنی بدبو آ رہی ہے، کیا کھا کر آئیں؟ دونوں نے یہ کام کیا۔ اس بات کو خود اہل تسنن نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی بطور اعتراض کہ وہاں کیوں یہ شربت پیا۔ کہا اس شہد کی مکھی کا شہد مدینے کے اطراف میں ایک بدبودار جھاڑی ہے کہ اگر شہد کی مکھی اس کا رس چوسے تو کہتے ہیں کہ اس کا شہد بدبودار ہو جاتا ہے۔ وہ آئیں اور انہوں نے یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دی کہ کیوں یہ کھایا، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یقیناً یہ کام اذیت کا آخری مرحلہ ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں یہ شربت نہیں پیوں گا۔ بعض نے کہا کہ واقعے کا تعلق بی بی ماریہ قبطیہ سے ہے۔ بی بی ماریہ ایک قبطی یعنی مصری خاتون تھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس کو خط لکھا تو اس نے کچھ تحفے پیغمبر کے لیے بھیجے جس میں بی بی ماریہ بھی شامل تھی۔ وہ بہت نیک خاتون تھی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محبت تھی۔ اس سے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم متولد ہوئے۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیوی ماریہ کے معاملے میں اذیت دی۔ بعض نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بیوی ماریہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا، یعنی اتنا تنگ کیا کہ فرمایا میں اب تمہاری خاطر اسے چھوڑ رہا ہوں یا اس کے نزدیک نہیں جاؤں گا، لیکن صحیح طور پر واضح نہیں ہے کہ کس کا واقعہ تھا، یہ 100% مسلم نہیں ہے۔ اب یہ کہ وہ راز کیا تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی کو بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ کسی سے نہ کہنا۔ بعض نے کہا کہ راز یہی تھا کہ تم کسی سے یہ نہ کہنا کہ لیکن میں بیوی ماریہ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن وہ فوراً گئیں اور بی عائشہ سے جا کر کہہ دیا، ایک خوشخبری سنا رہی ہوں کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور پیغمبر ماریہ کو چھوڑ دیں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے بعد کا واقعہ حفصہ کو بتایا، فرمایا میرے بعد عائشہ کا باپ خلیفہ بنے گا اور اس کے بعد عمر خلیفہ ہوگا، یہ لوگ حکومت کریں گے۔ ان کو بھی فکر اس بات کی نہیں تھی کہ کیا ہونا چاہیے، اس بات کی فکر تھی کہ کون ہوگا، اب کس کو ہونا چاہیے اور کس کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اپنی جگہ کیا ہونا چاہیے یہ ایک مسئلہ ہے اور ہونا اور نہ ہونا دوسرا مسئلہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہاں پر آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔